معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اللہ سے آپ کی خیریت و عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کی بارگاہوں میں ایک بار پھر میں ایک نہایت بہترین ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو کہ اسلامی سوالات اور جوابات پر مشتمل ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو بھی اسلامک جانکاری، اسلامک نالج ہو سکے۔ اور چھوٹی سی گزارش کہ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں، اس لیے کہ یہ ایک نہایت نیک کام ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو یا اسلامک ویڈیوز کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو جب تک دنیا میں ہے تب تک ملے گا، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لہٰذا یہ نفع کا سودا ہے، اس کو ضرور حاصل کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ اقرا ملک بیٹا آپ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں داماد کے نام کیا کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تینوں داماد کے نام یہ ہیں: حضرت ابو العاص، حضرت عثمان، حضرت علی۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، شاباش۔ صالحہ خاتون بیٹا آپ بتائیے کس غزوہ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد۔ بہت اچھا، جنگ احد میں ہے نا۔ ناظرین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، غزوہ اور جنگ میں کچھ فرق ہے۔ جس جنگ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اسے غزوہ کہتے ہیں اور اسے جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جس جنگ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی، یعنی کہ آپ اس میں شامل نہیں ہوئے، اسے ہم غزوہ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اسے جنگ ہی کہا جائے گا۔ تو غزوہ اور جنگ میں فرق یہی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جنگ میں شرکت فرمائی اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی اسے جنگ کہتے ہیں۔ ہر غزوہ کو جنگ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر جنگ کو غزوہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کی ایک چوکڑی جس جنگ میں شہید ہوئی اس جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیے محمد شعیب منصوری، اسلام کی پہلی اہم جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر۔ بہت خوب، ماشاء اللہ بیٹا۔ محمد شاداب بیٹا آپ بتائیے کہ نماز جمعہ کے لیے حاضری کا رجسٹر فرشتے کس وقت بند کر دیتے ہیں؟ امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر پہنچتے وقت۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، شاباش، ویری گڈ۔ ناظرین کرام، آپ لوگ اس مسئلے کو باریکی کے ساتھ سمجھ لیں کہ فرشتے ہر نمازی کا نام اپنے رجسٹر میں درج کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ممبر پر خطیب یعنی کہ امام پہنچنے کو ہوتا ہے، یعنی پہنچ چکا ہوتا ہے یا پہنچنے کو ہوتا ہے، اس وقت فرشتے اپنی حاضری کا رجسٹر بند کر دیا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں میں سے عام لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے کہ جب امام صاحب خطبہ کے لیے ممبر پر پہنچ جاتے ہیں یا پھر خطبہ دینا شروع کر دیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مسجد میں پہنچتے ہیں۔ حالانکہ یہ عادت بالکل غلط ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو ویسے ہی ہم اپنے اپنے گھروں سے مسجد کے لیے نکل جائیں اور نماز جمعہ میں شرکت کریں، تاکہ فرشتے ہمارا نام بھی اس رجسٹر میں درج کر لیں۔ اگر ہم خطبہ پہ خطیب کے ممبر پر پہنچتے وقت ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تو پھر فرشتے ہمارا نام درج نہیں کریں گے، ایسی صورت میں ہمارا مسجد میں پہنچنا بیکار ہو جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سائمہ خاتون بیٹا آپ بتائیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیراہن مبارک یعنی کہ آپ کا لباس کہاں تک رہتا تھا؟ آدھی پنڈلی تک۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آج کل لوگ فیشن بنا لیتے ہیں کہ پنڈلی کیا
پورے پیر کے نیچے زمین پر ان کے کپڑے گھسیٹتے رہتے ہیں، ایسا کپڑا پہننا حرام قرار دیا گیا ہے، منع کیا گیا ایسے کپڑے پہننے سے، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی لنگی یعنی جس کا تہبند زمین تک گھسیٹا جائے یا پھر پنڈلی سے نیچے ہو تو جہنم کی آگ اتنے حصے کو جلائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی آدھی پنڈلی تک ہی اپنے لباس کو پہنے، اس سے نیچے نہ پہنے۔ آپ بتائیے بیٹا صاحبہ خاتون کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند تھا؟ سفید۔ سفید رنگ، بہت خوب۔ سفید رنگ یہ رنگوں کا سردار ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفید رنگ سب سے زیادہ پسند تھا۔ آپ بتائیے اقرا خان کہ فرض نمازوں کے علاوہ ایسی کون سی نماز ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ نماز تہجد۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آخری سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ناظرین کرام ایک بار پھر میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا یعنی بیل آئیکن پر ٹچ کرنا نہ بھولیں، تاکہ اسلامک ویڈیو جو کچھ بھی بناؤں، جو کچھ بھی میں شیئر کروں، سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اور ہمارے پرانے جتنے ناظرین کرام ہیں ان سب کا دل سے شکریہ، اور پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی شکریہ۔ تو آئیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آخری سوال شروع کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، اپنے آخری سوال ہم شروع کرتے ہیں۔ بیٹا آپ بتائیے عدنان چودھری، سورۃ الکہف پڑھنے کی کون سے دن خاص فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے؟ جمعے کے دن۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ سورۃ الکہف شریف جو کہ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، اس کی جمعہ کے دن پڑھنے کی خاص فضیلت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے علم و عمل میں، صحت و تندرستی میں خوب خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ اور ناظرین کرام آپ سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔